بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بے آب و گیا وادی ام القریٰ جو کہ شمال اور جنوب سے آنے والے تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھی، آج سے 4200 برس پہلے وہاں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے تاریخ انسانی کے دھارے کا رخ موڑ دیا۔ یہ وہی وادی تھی جہاں زمین پر اترنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی باہم ملاقات ہوئی تھی، جہاں دونوں نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا جو بعد میں معدوم ہو گیا تھا۔ 1400 کلومیٹر دور ملک شام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی وفا شعار زوجہ سیدہ ہاجرہ اور شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس وادی غیر ذی زرع میں پہنچے اور انہیں یہاں اللہ کے توکل پر چھوڑ کر اپنے امتحان میں سرخرو ہوتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 2500 سال کے عرصے کی یہ طویل داستان اگرچہ بنو اسماعیل کے نشیب و فراز اور بے شمار اہم واقعات پر مشتمل ہے، تاہم ہم اپنے موضوع کے مطابق چند اہم واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بھوکے پیاسے شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے وہاں پانی کا ایک ایسا چشمہ پھوٹا جس نے آج تک نوع انسانی کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ سیدہ ہاجرہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ نے اسے زمزم کا نام دے دیا۔ کچھ عرصہ بعد ملک یمن کے قبیلے بنی جرہم کے ایک تجارتی قافلے نے حسب معمول اس وادی میں پڑاؤ ڈالا۔ ابھی خیمے نصب ہی کیے تھے کہ انہوں نے پہاڑی کے پیچھے چند پرندوں کو اڑتے دیکھا۔ اس غیر معمولی نظارے سے سب لوگ حیران ہوئے۔ قافلے کے سردار نے کہا، پانی کے بغیر تو یہاں کوئی پرندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے ایک آدمی کو ساتھ لیا اور اس کا راز معلوم کرنے چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہے کہ پانی کا ایک چھوٹا سا حوض ہے جس کے گرد کچھ سبزہ ہے اور چند پرندے بھی موجود ہیں۔ قریب ہی ایک خیمہ ہے جس میں ایک خاتون کسی کام میں مصروف ہے اور پاس ہی ایک بچہ بھی کھیل رہا ہے۔ اس غیر معمولی ماحول سے سردار مرعوب ہو گیا۔ ڈرتے ڈرتے خاتون سے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ حضرت سیدہ ہاجرہ نے اجازت دے دی اور اسے بتایا کہ میں شام و فلسطین میں پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہوں اور یہ ان کا بیٹا اسماعیل ہے۔ ملک شام کے بار بار کے سفر کے دوران اس سردار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے چرچے سن رکھے تھے، اس لیے وہ جذبہ عقیدت سے سرشار ہو کر کہنے لگا، یا سیدہ، اگر اجازت ہو تو ہم بھی یہاں خیمے نصب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کو اب تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ سیدہ ہاجرہ نے اجازت دے دی۔ اس طرح وہاں ایک چھوٹی سی بستی بن گئی جسے اللہ نے مکہ یعنی زمین کی ناف کا نام دے دیا۔ پھر یہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا اور بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور طواف و حج کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت اسماعیل کی بنی جرہم میں یکے بعد دیگرے 2 شادیاں ہوئیں۔ آپ کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی۔ آپ کے 12 بیٹے ہوئے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اولادیں پورے عرب میں پھیل گئیں۔ مغرب کی طرف ان کی آبادیاں مصر سے جا ملیں جو ان کا ننہال تھا۔ جنوب میں ان کے خیمے یمن تک پھیل گئے جہاں ان کے چچا زاد بنی قطورہ حکمران تھے۔ شمال میں ان کی آبادیاں شام و فلسطین سے جا ملیں جہاں ان کے چچا حضرت اسحاق کی نسل آباد تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام قیدار تھا جو بیت اللہ کا منتظم ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ نامور تھا۔ اس کی اولاد مکہ میں ہی مقیم رہی۔ قیدار کی 37ویں پشت بعد ایک نامور سردار عدنان اول ہوئے اور ان کی 22ویں پشت میں عدنان دوم ہوئے۔ عدنان دوم کے بعد مکہ پر بنی جرہم غالب آ گئے اور انہوں نے 2007 عیسوی میں یعنی نبی پاک سے 364 سال پہلے بنو اسماعیل کو مکہ سے نکال دیا اور تقریباً 133 برس تک مکہ میں ان کا اقتدار رہا۔ اس دوران انہوں نے عوام الناس پر بھی ظلم روا رکھا اور خانہ کعبہ اور حجاج کرام کی بھی بے حرمتی کرتے رہے، جس کی نحوست سے چاہے زمزم کو اللہ تعالیٰ نے خشک کر دیا۔ 440 عیسوی میں بنو اسماعیل کی ایک شاخ قریش نے اپنے سردار قصی کی قیادت میں بنو خزاعہ سے مل کر بنو جرہم سے مکہ کا اقتدار چھین لیا۔ بنو جرہم کے سردار مزاج نے فرار ہونے سے پہلے اپنی اضافی تلواریں اور زریں اور خانہ کعبہ میں موجود تمام تحائف و ہدیے چاہے زمزم میں پھینک کر اسے مٹی سے اس طرح پاٹ دیا کہ اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کا تذکرہ بھی ختم ہو گیا اور اس کے محل وقوع کو بھی قریش مکمل طور پر بھول گئے، بلکہ اس جگہ کے دونوں جانب 2 بت اصحاف اور نائلہ بھی نصب ہو گئے اور کنویں کی جگہ ان بتوں کی قربان گاہ بن گئی۔ ایک زمانے کے بعد
جب قریش میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو آب زمزم جیسی نعمت کی قدر کر سکیں اور حجاج کرام کے لیے اسے وقف کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو کنویں کی کھدائی کا اعزاز بخشا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جد امجد حضرت عبد المطلب کو مسلسل 4 راتوں تک غیب سے زمزم کنویں کی کھدائی کرنے کا حکم خواب میں آتا رہا، اور ساتھ ہی اس کا محل کو بھی بتایا جاتا رہا کہ زمزم کا کنواں جو ہے دونوں بتوں کے درمیان قربان گاہ کے نیچے ہے۔ جب حضرت عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ خواب سچا ہے تو انہوں نے اگلی صبح کدال اٹھائی، اس وقت کے اکلوتے بیٹے حضرت حارث کو ساتھ لیا اور کھدائی شروع کر دی۔ بت پرست انہیں روکنے کے لیے آ گئے، کشیدگی بڑھ گئی۔ اس پر عبد المطلب کا بیٹا حارث تلوار پکڑ کر قریش کے سامنے کھڑا ہو گیا اور حضرت عبد المطلب نے کام جاری رکھا۔ اسی کشیدگی کے دوران کنویں کے آثار ملنا شروع ہو گئے۔ اس پر باپ اور بیٹے دونوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ عبد المطلب کو واقعی کنواں مل گیا ہے تو وہ اپنی ضد چھوڑ کر ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، یہ میری محنت کا حاصل ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، جبکہ تم لوگ تو اس کے سخت مخالف تھے، اب آپ اس پر حق کیسے جتلاتے ہو؟ قریش نے کہا، پھر ہم آپ سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا، جھگڑے کی بجائے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ چنانچہ پنچایت ہوئی جس میں فریقین نے قبیلہ بنو سعد بن حذیل کی ایک نجومی عورت سے فیصلہ کرانا منظور کر لیا۔ یہ عورت ملک شام کے قریب رہتی تھی، چنانچہ دونوں فریق روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ بنو عبد مناف کے چند معززین اور فریق ثانی میں باقی قریش کے معززین شامل تھے۔ سفر بہت طویل اور بے آب و گیا صحراؤں پر مشتمل تھا۔ دوران سفر عبد المطلب کے گروہ کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ جب پیاس کی شدت سے موت یقینی نظر آنے لگی تو حضرت عبد المطلب نے مخالف فریق سے پانی مانگا۔ انہوں نے پانی کی قلت کا بہانہ کر کے انکار کر دیا۔ حضرت عبد المطلب مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرتے ہوئے واپس آ گئے اور سب ساتھیوں کو کہا کہ اللہ کے توکل پر روانہ ہوتے ہیں۔ جو ہی حضرت عبد المطلب کی سواری اٹھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ اول پڑا۔ سب ساتھیوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، سب نے سیر ہو کر پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ مخالف فریق اس معجزے کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ عبد المطلب نے ان کو بھی آواز دے کر کہا کہ تم بھی اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھا لو۔ چنانچہ انہوں نے بھی پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور مشکیزیں بھر لیے۔ وہ لوگ تو پہلے ہی حضرت عبد المطلب کے سچے خواب پر حیران تھے، اور اب جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ پوری طرح سے مرعوب ہو گئے۔ جب حضرت عبد المطلب نے سب کو سفر جاری کرنے کو کہا تو فریق مخالف نے بیک زبان کہا کہ اب ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اے سردار عبد المطلب، اللہ کی قسم اس نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے اور اسی نے آپ کو آب زمزم کی سعادت سے بھی نوازا ہے۔ اب ہم اس بارے میں آپ سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ چنانچہ قافلہ مکہ واپس آ گیا۔ واپس آ کر عبد المطلب نے کھدائی کے کام کو دوبارہ شروع کر دیا۔ تھوڑی سی کھدائی کی تھی کہ کنویں سے نہ صرف زر و جواہرات اور تلواریں اور زریں نکلنا شروع ہو گئیں بلکہ پانی کے آثار بھی نمودار ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر قریش کو بھی لالچ ہوا، اکٹھے ہو کر آئے اور کہنے لگے، اے عبد المطلب، اس مال و زر میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں آپ سے جھگڑا نہیں چاہتا، آؤ قرآن اندازی کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ سب راضی ہو گئے۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو سونا چاندی وغیرہ خانہ کعبہ کے نام اور تلواریں اور زریں حضرت عبد المطلب کے نام نکلی۔ باقی لوگ محروم رہے، لیکن عبد المطلب نے اپنے حصے کی تمام چیزوں میں سے ہر کسی کو برابر حصہ دے دیا۔ آب زمزم عوام الناس اور حجاج کرام کے لیے وقف کر دیا اور سونا چاندی وغیرہ سے خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش کر دی۔ دوران کھدائی سخت مشقت اور کشیدگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس سے آپ کو اپنی تنہائی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس پر آپ نے دعا کی، اے رب اسماعیل، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر دے تو میں تیری رضا سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو رحمت اللہ عالمین اسٹیٹس کو دنیا میں اجاگر کرنے کی اس تحریک کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور کمنٹس سیکشن میں اپنی آراء سے نوازیے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اہل خانہ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔